اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو طلسم بنانے کا قاعدہ بتائیں گے کہ طلسم کیسے بنائے جاتے ہیں۔ بہت سے حضرات تھے، اس کے اوپر ہم نے ایک ویڈیو اور بنائی تھی طلسم بنانے کے اوپر، تو انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ اور بھی ویڈیو بنائیں، تو اس لیے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم سورہ فاتحہ کا طلسم بنا کر بتائیں گے آپ کو کہ طلسم کیسے بنتا ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھیں کہ طلسم کہتے کسے ہیں۔ طلسم ایسے پوشیدہ اور خفیہ الفاظ کو کہتے ہیں جس سے ہر کوئی واقف نہ ہو سکے اور اپنی مراد کو ان کے اندر چھپایا جا سکے کہ اس طلسم سے، اس لفظ سے آپ کی کیا مراد ہے۔ تو بعض طلسم تو ایسے ہوتے ہیں جس سے جو طلسم بناتا ہے وہی اس کی مراد کو سمجھ سکتا ہے، یا جس کو وہ بتا دے اور اس کے اصول بتا دے وہی اس کی مراد کو پہنچ سکتا ہے۔ عملیات کی کتابوں کے اندر بے شمار طلسم ملتے ہیں، اور اس میں سے کچھ طلسم ہم آپ کو بتائیں گے بھی۔ طلسم بنانے کے تقریباً 100 نسخے ہمارے پاس ہیں، 100 رسم الخط جو پرانی قدیم عملیات کتابوں میں ملتے ہیں اور پرانے وقت میں چلتے تھے۔ جیسے کوفی طلسم الگ ہوتا ہے، اور سریانی طلسم الگ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے شامی طلسم الگ ہوتے ہیں، مصری طلسم الگ ہوتے ہیں، یہ سب الگ الگ ہوتے ہیں۔ بنگالی طلسم الگ ہوتے ہیں، تو ہر طلسم الگ ایک ہوتا ہے۔ یہاں جو ہم بتا رہے ہیں یہ کوفی طلسم بتا رہے ہیں، اور اسی کو شامی طلسم بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے کرنا کیا ہوتا ہے، آسان طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے جس سے نیا آدمی بھی اس کو سمجھ سکے کہ طلسم کیسے تیار کیے جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو عملیات میں نئے ہیں یا پھر پرانے ہو چکے ہیں لیکن طلسم سے بالکل ناواقف رہتے ہیں، کیونکہ اس کے اصول اور قواعد کتابوں میں نہیں ملتے۔ ہم آپ کو بہت سی کتابیں دکھا دیں گے کہ جس کے اندر جو طلسم کے نام سے لکھی گئی ہیں، لیکن اس کے اندر طلسم بنانے کا قاعدہ نہیں ہے۔ ہاں، طلسم موجود ہے، یہ طلسم فلاں چیز کے لیے ہے، فلاں چیز کے لیے ہے، لیکن یہ بنتا کیسے ہے اور اس کو کن اصولوں سے بنایا گیا ہے، یہ چیزیں ذکر نہیں کی گئی ہیں عملیات کی کتابوں کے اندر۔ اکثر اور بیشتر بہت کم کتابیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے۔ عربی کی کچھ کتابیں ہیں جس میں یہ طلسم بنانے کے طریقے ذکر کیے جاتے ہیں۔ یہاں ہم آپ کو جو بتانا چاہ رہے ہیں، دیکھیے سورہ فاتحہ، اس کے اعداد بنتے ہیں، یہ ہم نے جو آپ کے سامنے لکھے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے اعداد میں ہی اختلاف ہے۔ اس کے اوپر ہماری پوری ویڈیو موجود ہیں، 2 ویڈیو موجود ہیں، اور اس میں سے ہم نے دوسری ویڈیو کے اندر بتایا ہے کہ سورہ فاتحہ کے صحیح اعداد کیا ہے۔ اگر سورہ فاتحہ کے آپ اعداد نکالتے ہیں ابجد، حوض وغیرہ سے، تو اس کے یہ اعداد بنیں گے جو قرآنی رسم الخط ہے اس کے اعتبار سے 9359۔ تو اس کو حروف میں بدل لیا ہم نے۔ نیچے دیکھیے، تو کے 9 حروف ہوتے ہیں، ابجد حوض کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں آپ، ہم اس کو اسکرین پر لگا دیتے ہیں، اور ہا کے 5 ہوتے ہیں، اور یہ 3 آیا ہے تو اس کے جیم کے 3 عدد ہوتے ہیں، اسی طرح پھر 9 ہے تو اس کے طا ہوتے ہیں۔ تو یہ نکل کر آیا، گویا ہم نے جب ان لفظوں کو، ان اعداد کو حروف میں بدلا تو یہ حروف ہمارے پاس نکل کر آ گئے۔ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کے دوسرے اعداد بہت سی کتابوں کے اندر آپ کو ملیں گے، 9461۔ تو یہ 9461 اور اس کے اندر 102 کا فرق ہے۔ ایسا کیوں ہے، اس کی وجہ آپ سمجھیے۔ آمین، بعض لوگ سورہ فاتحہ کے ساتھ آمین کے عدد بھی جوڑ لیتے ہیں۔ دیکھیے جیسے یہ لکھا 101 عدد ہوتے ہیں آمین کے، اگر کوئی نکال کر دیکھے ابجد حوض کے اعتبار سے، اور 1 عدد پلس اس میں جو جڑتا ہے وہ رحمان کے اس الف کا جوڑتے ہیں۔ یہ جو رحمان ہے، دیکھیے اس کو ہم اور زوم کر کے دکھا دیتے ہیں آپ کو۔ بعض لوگ رحمان اس طرح لکھتے ہیں، اور قرآن کریم میں رحمان اس طرح آیا ہے۔ اس طریقے سے جب ہم رحمان لکھیں گے تو اس پر کھڑا زبر لگے گا اور الف کے عدد نہیں جڑیں گے تو 298 ہو جائیں گے۔ لیکن جب ہم رحمان اس طرح لکھیں گے، اردو رسم الخط اس طریقے سے ہوتا ہے، عربی میں بھی بعض جگہ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو ایک الف اس کا زیادہ ہونے کی وجہ سے تو اس میں 299 عدد ہو جائیں گے۔ تو ایک عدد اس وجہ سے اس میں فالتو ہوتا ہے، آمین کے 101 ہو گئے، اور رحمان اس طریقے پر جو جوڑتے ہیں تو وہ ایک عدد فالتو جوڑتے ہیں اس کے اندر، تو یہ ٹوٹل 102 ہو گئے۔ اب 102 پلس یہ 9359، 59، تو جب ہم اس کو دونوں کو ٹوٹل کریں گے تو 9461 برآمد ہوگا، جو کہ یہ ہے۔ تو ایک بات یہ بتا دیں کہ اس کے اندر الف جوڑنا یہ مناسب نہیں ہے، ویسے چلنے کو چل سکتا ہے، اگر کوئی جوڑتا ہے تو غلط تو نہیں کہا جائے گا کہ یہ غلط ہے، چلنے والی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی قرآن کے رسم الخط کا اعتبار کرتا ہے تو آپ دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب اس کے اعداد نکالتے ہیں تو رحمان وہاں بھی ہے، یہی رحمان ہے، لیکن وہاں اس کو نہیں جوڑتے الف کو، اور
رحمان اس کے 786 عدد سب کو ہی لیتے ہیں، لیکن جب الحمد شریف کے اندر رحمان کے عدد جوڑتے ہیں تو پھر یہ والے عدد لے لیتے ہیں۔ تو اگر ایک تو اصول شروع سے کوئی چیز شروع کی ہے تو آخر تک اس کو اسی طرح رکھنا چاہیے، تو 786 کی جگہ 787 بنتا ہے اگر یہ والا رحمان ہم لیتے ہیں، تو پھر پورے قرآن میں ہم رحمان کے اسی طریقے سے عدد لیں۔ لیکن اگر ہم وہاں تو اس رحمان کے لے رہے ہیں بسم اللہ کے اندر، اور سورہ فاتحہ میں بھی رحمان اسی طرح لکھا ہوا ہے، وہاں جا کر ہم یہ والے عدد لے لیتے ہیں، تو یہ اصول کی غلطی سمجھی جاتی ہے۔ باقی اگر کسی نے لیا ہے ہم اس کو کہیں گے نہیں کہ یہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن اصول کے اعتبار سے یہ کچھ غلطی ہے۔ بہرحال امید ہے یہ ایک عدد کا فرق آپ کی میری سمجھانے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو 102 کے حساب سے یہ 9461 بنتے ہیں۔ تو اب جب 9461 عدد بنیں گے تو پھر اسی طرح اس کو جب ہم حرف میں بدلیں گے تو اس کے حروف الگ ہو جائیں گے۔ اب یہ ایک ہے، اب جد حوض کے اعتبار سے الف کا 1 ہوتا ہے اور واو کے 6 ہوتے ہیں، اور 4 کے جب ہم اس کو حروف میں بدلیں گے تو 4 جو عدد ہوتا ہے اس کے دال آئیں گے اور 9 کے طا، یہ حروف ہمارے پاس برآمد ہو جائیں گے، الف واو دال اور طا۔ تو اب ہم کریں گے کیا کہ یہ 2 طریقے سے ہمارے پاس برآمد ہوئے ہیں، ایک اس میں تیسرا اور ہے۔ دیکھیے سورہ فاتحہ کے 9460 عدد، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اوپر جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہے 9359 عدد ہیں، اور اس کے اندر 101 ہم نے جوڑے تو پھر یہ عدد 9460 برآمد ہوتا ہے۔ میرے اعتبار سے اگر کوئی آمین جوڑتا ہے، کیونکہ آمین سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا نماز کے اندر یا پھر ویسے بھی آمین دعا کے لیے کہنا تو یہ حدیث سے ثابت ہے، تو حدیث کی برکت حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی 101 عدد آمین کے جوڑتا ہے تو صحیح عدد 9460 بنتے ہیں۔ تو یہ تیسرے نمبر کا طلسم، تو 3 طلسم ہوگا اس اعتبار سے۔ سورہ فاتحہ کے اعداد کیونکہ 3 طریقے سے منتقل ہوئے ہیں، کتابوں میں 3 طریقے سے ملتے ہیں، تو ہم نے یہاں تینوں طریقے بتائے ہیں۔ تو پہلا طریقہ یہ بتایا ہے سورہ فاتحہ کے اگر یہ اعداد کوئی شمار کرتا ہے بنا آمین کے اور بنا الف کے زائد ہونے کے، یہ عدد شمار کرتا ہے تو ان سے حروف بنا لیں گے ہم۔ حروف بنانے کے بعد پھر ان حروف کو ہم دیکھیے یہ طلسم بنانے کی ابجد ہے، اس ابجد سے لکھتے چلے جائیں گے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے یہ دیکھنا ہے بس۔ یہ دیکھیے میں تھوڑا اوپر کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب یہ حروف ہیں، طا ہے، ہا ہے اور جیم ہے۔ اب طا ہے، اس طا کو اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ کوفی رسم الخط ہے، اور اس کو بسوری یعنی سوریون ایک بادشاہ کا نام تھا جو شام کا بادشاہ تھا، اور اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو شامی رسم الخط بھی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک رسم الخط ہے، پرانا کوفی رسم الخط ہے۔ تو اب ہم کریں گے طا۔ اب طا یہ دیکھی جائیں گی، یہ طا کی یہ علامت ہے وہاں، یہ دیکھ رہے ہیں، دیکھیے۔ تو ہم اس طا کی جگہ اب یہ لکھ لیں گے۔ اب ان حروف کو ہم اس میں بدلیں گے، یہ دکھا ہم نے، دیکھیے طا کی جگہ یہ لکھا جو اس کے اوپر آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہے ہا، یہ دیکھ رہے ہیں یہاں۔ اب ہا کا جو رسم الخط ہے یہ دیکھیے، یہ والا ہے، یہ دیکھ پا رہے ہوں گے۔ تو ہا جیسے ہم ویسی بڑی ہا بناتے ہیں تو چھوٹی ہا کے اوپر اس قسم کی ایک یہ ہے، اس کے اندر گھومی ہوئی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں۔ پھر تیسرا لفظ ہے جیم، یہ دیکھیے جیم۔ تو جیم کے اوپر ہا سے مشابہت اختیار کرتے ہوئے ایک لفظ اور ہے، یہ دیکھیں اوپر، تو ہم نے یہ لکھا یہاں۔ اب آخر کا لفظ پھر طا ہے، تو یہی والا ہم نے پھر دوبارہ نقل کر دیا طا والا، یہ دیکھیے۔ تو یہ ایک طلسم تیار ہو گیا سورہ فاتحہ کا ان اعداد سے۔ اب سورہ فاتحہ کے جو دوسرے اعداد ہیں 9461، ان کو ہم نے حروف میں بدلا، حروف یہ لکھے گئے یہاں۔ اب ان حروف کو ہم اس رسم الخط کے اعتبار سے تبدیل کر دیں گے تو طلسم تیار ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے الف، یہ دیکھیے الف کا رسم الخط اس کے اوپر بنا ہوا ہے، یہ الف ہے۔ پھر واو، تو واو کا رسم الخط یہ بنا ہوا ہے، آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں غور سے، یہ واو کے اوپر ہی بنا ہوا ہے، تو ہم نے یہ بنایا یہاں واو کا۔ پھر دال ہے، تو دال کے اوپر دیکھیں یہ بنا ہوا ہے، یہ دال ہے۔ پھر طا ہے، اور طا کا یہ رسم الخط ہے، یہ رہا۔
تو یہ 9461 کے اعتبار سے ہم نے اس کو حروفوں میں بدلا، حروف سے بدلنے کے بعد اسے اس کے رسم الخط میں بدلا۔ جون سا بھی طلسم بنانا چاہتے ہیں آپ، جس زبان کا بنانا چاہتے ہیں تو اس کا رسم الخط اختیار کریں گے اور اس میں اس کو تبدیل کر دیں گے، ایسے طلسم بن جائے گا۔ یہ طلسم بنانے کا صرف ایک طریقہ میں نے بتایا ہے، ایک ہی رسم الخط سے طلسم بنانے کے 20 50 طریقے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے میرے پاس جو طلسم بنانے کے رسم الخط ہیں، یہ جیسے رسم الخط آپ دیکھ رہے ہیں، اس طرح کے 100 سے زائد رسم الخط ہیں جو الگ الگ قدیم زبانوں کے رسم الخط ہیں، اور کتابوں کے اندر آپ کو وہ ملیں گے بھی۔ تو یہ ہوا، اسی کو ہم نے یہاں ذکر کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کا طلسم نمبر 1 یہ ہے جو 9359 کے عدد سے بنتا ہے، اور طلسم نمبر 2 ہے جو 9461 سے بنتا ہے، اور جو صحیح ہمارے نزدیک ہے طلسم نمبر 3 جس کو آمین کے ساتھ اور سورہ فاتحہ کے اعداد کے ساتھ شمار کیا گیا ہے، وہ یہ ہے۔ دیکھیے اس کے ہم نے جب حروف بنائے تو یہ 60 عدد ہوا، تو 60 عدد کا سین بنتا ہے، سین کے 60 آتے ہیں، تو ان دو لفظ کا، یعنی یہ جو 2 اعداد لکھے ہوئے ہیں اوپر، ان 2 اعداد سے یہ ایک حرف تیار ہوا ہے۔ پھر 4 سے دال آیا، 9 سے یہ تو آیا، اب یہ 3 ہوئے، 3 حرف بنے، اور تینوں کو پھر جب ہم بدلیں گے تو یہ 3 ہی آئیں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں سین کے اوپر یہ بنا ہوا ہے، اس کا رسم الخط ہے، یہ رہا، اور دال، یہ دال ہے، دال کے اوپر یہ رسم، یہ دیکھیے یہاں، اور تو کا یہ ہے، یہ تو کا ہے، تو یہ طلسم تیار ہوا ہے اس کا۔ امید ہے طلسم بنانے کے بارے میں بہت سی چیز آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا فوٹو کھینچ کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، بہت سی کتابوں میں یہ طلسم آپ کو ملے گا، کوفی اس کو طلسم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی اگر آپ لوگ کہیں گے ہم اس کے اوپر ویڈیو بنا دیں گے، بہت سے طلسم آپ کو ایسے بھی ہوں گے جو کتابوں میں بھی دکھائیں گے اور پھر بنا کر بھی دکھائیں گے، اور اس کا رسم الخط اگر آپ لوگ علم سیکھنا چاہتے ہیں اور واقعی علم کے ماہر بننا چاہتے ہیں تو پھر یہ ویڈیو اس طرح کی آپ لوگوں کے کام کی ہیں، نہیں تو پھر بس وہی ہے کہ بس اوپر لکھا ہوا ہونا چاہیے یہ فلاں بیماری کا، نیچے سے نقل کرنا ہے، اندر اس میں کیا ہے کچھ پتہ نہیں، نہ بنانے والے کو پتہ ہے۔ ایسے یوٹیوب کے بہت سے چینل موجود ہیں کہ وہ جو نقل کر کے تعویذ دے رہے ہیں ان کو خود بھی معلوم نہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، بس یہ کرو 1 گھنٹے میں کام ہو جائے گا، 2 گھنٹے میں کام ہو جائے گا، ان کو خود بھی یقین اس پر نہیں ہوتا، اور ساتھ میں جس کو وہ بتا رہے ہوتے ہیں وہ بھی بے دلی کا شکار بن جاتا ہے، اور اس فن سے اس کا دل اٹھ جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ سب فراڈ ہے اور یہ سب چیزیں ہیں۔ لیکن اگر آدمی واقعی اس کو صحیح طریقے پر استعمال کرے اور اس کو خود کو بھی معلوم ہو تو پیسے لینا بھی جائز ہوتا ہے اور تعویذ دینا بھی جائز ہوتا ہے، اگر آدمی فن جانتا ہے، اور اگر فن نہیں جانتا ہے تو اس سے پیسے لینا بھی مریض سے اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور اس کو تعویذ دینا بھی مجہول کلمات کے ساتھ جائز نہیں ہوتا ہے۔ تو بہت سے ہمارے حضرات تھے، بہت سے خصوصی تعلق والے تھے، انہوں نے ہم سے درخواست کی کہ آپ طلسم پر ویڈیو بنائیں، تو اس لیے ہم نے یہ بنائی ہے۔ امید ہے آپ کے یہ کام آئی ہوگی، اور اسی طریقے سے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں، اپنے کمنٹ میں رائے کا اظہار بھی کریں۔